ایپیسوڈ 256۔ شام قریب تھی۔ بانو نے روم سروس کال کر کے چائے اور ریفریشمنٹ کا کہا۔ 20 منٹ بعد ان چیزوں کے ساتھ مینیجر کا آدمی لیپ ٹاپ اور USB انٹرنیٹ ڈیوائس بھی لے آیا۔ اس نے تعارف کرایا، میں سمت رنجن ہوں سر، نوٹ بک میں تمام ضروری سافٹ ویئر انسٹال ہے، پھر بھی کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہو تو مجھے طلب کر لیجیے گا، انٹرنیٹ ڈیوائس بھی ریڈی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کیا۔ بانو نے دلچسپی سے دیکھا، اس سے آپ پاکستان رابطہ کریں گے؟ ہاں، ارادہ تو یہی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اسے چیک کرنے لگا۔ ابھی اس کی بیٹری پوری طرح چارج نہیں تھی، اس میں واقعی کام کے سارے سافٹ ویئر انسٹال تھے۔ میں نے USB لگائی، یہ پلگ اینڈ پلے تھی، انٹرنیٹ اسپیڈ بھی اچھی تھی۔ اس دوران میں چیزوں کے ساتھ چائے بھی لیتا رہا۔ مجھے مانی کا انٹرنیٹ اکاؤنٹ یاد تھا جس سے کسی بھی موبائل یا فکسڈ فون پر کال کی جا سکتی تھی۔ میں نے اسے آن کیا، مگر جب یوزر ID اور پاسورڈ ڈالا تو سرور نے اسے مسترد کر دیا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی مگر اس بار بھی ناکام رہا۔ میں نے مایوس ہو کر سائٹ بند کر دی۔ اس مسئلے کا حل تھا، میں نے نیٹ پر سرچ کیا اور کچھ ایسے میسنجر نکالے جن پر کریڈٹ کی مدد سے دنیا میں کسی بھی فون نمبر پر کال کی جا سکتی تھی۔ ان میسنجرز کی تعداد درجنوں میں تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ خود آزمانے کے بجائے سمت رنجن سے مشورہ کر لوں۔ میں نے آپریٹر سے اسے ملانے کو کہا۔ وہ آن لائن آیا تو میں نے میسنجر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، آپ اسکائپ کر لیں، یہ نیا آیا ہے لیکن اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ مجھے فون پر کال کرنی ہے، آپ اس کا کریڈٹ لے کر کال کر سکتے ہیں۔ کریڈٹ کہاں سے ملے گا؟ آپ آگیا دیں تو میں آ کر دیتا ہوں۔ وائی ناٹ، فوراً آ جاؤ۔ وہ چند منٹ بعد آیا۔ اس وقت تک میں نے اپنی ID بنا لی تھی۔ اس نے آ کر کسی ایسے اکاؤنٹ کی مدد سے مجھے اسکائپ کریڈٹ دیا جو انٹرنیٹ کے ذریعے ادائیگی کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے 1000 منٹ کر دیے ہیں، اگر آپ کو مزید کی ضرورت ہو تو مجھے طلب کر لیجیے گا۔ سمت رنجن کام کا آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اسکائپ کی مدد سے عبداللہ کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے اپنے ساتھیوں میں اسی کا نمبر یاد تھا یا پھر حویلی کا اور سویرا کا نمبر یاد تھا۔ عبداللہ نے کچھ دیر کے بعد کال ریسیو کی اور محتاط انداز میں بولا، ہیلو عبداللہ۔ میں نے کہا تو وہ چلا اٹھا، شہباز صاحب آپ؟ میرے خدا، آپ کہاں ہیں؟ اسی دنیا میں ہوں۔ میں چند دن پہلے بھی تم کو کال کر رہا تھا لیکن تم ریسیو نہیں کر رہے تھے، اس لیے پھر میں نے سویرا کو کال کی۔ جی، انہوں نے بتا دیا تھا، یہاں سگنل پرابلم تھی اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہم سب آپ کے لیے پریشان تھے۔ وہ تو بیتو میاں ممتاز کی قید سے بھاگ کر آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کہاں تھے۔ وسیم اور سفیر لاہور گئے تھے مگر پتہ چلا کہ آپ وہاں بھی نہیں ہیں۔ میاں ممتاز نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کا کہنا ہے کہ آپ اس کے گھر 2 افراد کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ اصل حقیقت اسے بھی معلوم نہیں ہے، مگر مجھے قید رکھنے کا ذمہ دار وہی تھا۔ میں نے مختصراً عبداللہ کو اپنی سرگزشت سنائی۔ وہ دنگ رہ گیا، حرام زادہ معصوم بن رہا تھا۔ اس نے میاں ممتاز کی شان میں گستاخی کی۔ وسیم ٹھیک کہہ رہا تھا کہ آپ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے، وہ تو مرنے مارنے پر تلا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اور سفیر نے اسے روکا۔ ٹھیک کیا تم لوگوں نے۔ میاں ممتاز ایک طاقتور سیاستداں ہے اور اس سے مخاصمت ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ کبھی فرصت ملی تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ آپ ہیں کہاں؟ انڈیا کے شمال میں ایک ریاست ہے ہماچل پردیش، میں اس کے دارالحکومت شملہ میں ہوں۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، تم اسکائپ پر آ سکتے ہو۔ میں باقی سب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں آ سکتا ہوں۔ سفیر اور بیتو باہر گئے ہیں، وسیم ہے، تو بس اسکائپ پر آ جاؤ، میں 10 منٹ میں لاگ ان ہوتا ہوں۔ میں نے عبداللہ کو اپنی اسکائپ ID بتا کر کال کاٹ دی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اس قسم کی کالز بھی چیک نہ کی جاتی ہوں۔ اس کے مقابلے میں میسنجر پر بات کرنا زیادہ محفوظ تھا۔ میں نے کال کاٹ کر سمت رنجن سے رابطہ کیا۔ مجھے ایک اچھا ہیڈ فون مائک درکار ہے۔ بانو خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ اپنے ساتھیوں کو میرے بارے میں کیا بتائیں گے جو سچ ہے؟ وہ جھیپی، کہیں وہ غلط نہ سمجھ لیں۔ اگر انہوں نے غلط سمجھا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ان کو غلط سمجھا۔ ویسے فکر مت کرو، وہ بالکل بھی غلط نہیں سمجھیں گے۔ چند منٹ کے بعد ایک ویٹر ڈبہ پیک ہیڈ فون مائک دے گیا۔ میں نے اسے لگا کر اسکائپ پر لاگ ان کیا۔ عبداللہ کی ریکویسٹ آ گئی تھی، اسے قبول کیا۔ وہ آن لائن تھا۔ میں نے ویڈیو کال کی۔ فوراً اسکرین پر عبداللہ اور اس کے ساتھ سرگھسائے وسیم کی تصویر آئی۔ اسی طرح بانو میرے عقب میں تھی، وہ بھی ویب کیم میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، عبداللہ دلچسپی سے بولا، یہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ بانو، میاں ممتاز کی بیٹی بنٹی کی سیکرٹری تھی یہ۔ عبداللہ اور وسیم اچھل پڑے، اور یہ آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں، کیونکہ اب یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے میرا خیال تھا پہلے تم لوگ میرا حال احوال دریافت کرو گے۔ سوری، وسیم شرمندہ ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ دونوں بے چین تھے کہ میں جلد از جلد انہیں اپنی رودات سناؤں، لیکن میں چاہتا تھا کہ بیتو اور سفیر بھی آ جائیں تو ایک ساتھ ہی سنا دوں۔ عبداللہ نے سفیر کو کال کر دی تھی اور وہ گھر کی طرف آ رہے تھے۔ کیونکہ ہیڈ فون سے صرف میں سن سکتا تھا اس لیے میں نے ہیڈ فون اتار دیا تاکہ بانو بھی سن سکے۔ ویسے بھی لیپ ٹاپ کے اسپیکر خاصے طاقتور تھے۔ وقت گزاری کے لیے پہلے عبداللہ نے بتایا، آپ نے جب لاہور سے رابطہ نہیں کیا تو میں پریشان ہو گیا، آپ کے سب نمبر بن جا رہے تھے۔ بس یار، میاں ممتاز کی بیٹی نے ایسے چکر دیے کہ اب تک چکر آ رہے ہیں۔ وہ مجھے مہمان بنا کر لے گئی تھی لیکن اس کے باپ نے قیدی بنا لیا۔ کنور خاندان سے اس کے کچھ تعلقات ہیں۔ انہوں نے میاں ممتاز سے درخواست کی تھی کہ مجھے تلاش کیا جائے۔
میاں ممتاز ایک لحاظ سے میرا احسان مند تھا کہ میں نے اسے بدنامی سے بچایا تھا. یہ قصہ تو تم لوگوں کے علم میں ہے. اس لیے اس نے قید تو کر لیا لیکن مجھے کنوروں کے حوالے نہیں کیا. میں نے بتایا کہ میاں ممتاز نے کیا درمیانی راستہ نکالا تھا. پھر آپ انڈیا کیسے پہنچے؟ بدقسمتی سے یہاں ایک ملازم انڈین اور کنور خاندان کا ایجنٹ تھا. اسی نے سازش کی. پہلے میرا خون بہت زیادہ مقدار میں لیا جانے لگا. جب مجھے شک ہوا اور میں نے طریقہ واردات پکڑ لیا تو مجھے بے ہوش کر کے انڈیا منتقل کر دیا گیا. اس وقت بھی مجھے علم نہ ہوا کہ میں انڈیا میں ہوں. جب سکھوں کو دیکھا تو پتہ چلا. باتوں باتوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاصا کچھ بتا گیا. تم لوگ اس دوران میں کیا کرتے رہے؟ جب مجھے پتہ چلا تو میں حویلی سے یہاں گیا. اس کا زخم ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھا. عبداللہ نے انکشاف کیا. بڑی مشکل سے سفیر کے واپس آنے تک روکا. پھر میں اور سفیر لاہور روانہ ہوئے. ہمیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں آپ پرانے دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں جن میں شاہ نواز کے گروہ کے لوگ تھے. وہ بھی سرگرم ہیں لیکن جب میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو ان میں سے کوئی بھی ملوث نہ نکلا. پھر ہم نے تھانوں میں معلوم کیا. ہر اس جگہ گئے جہاں آپ کے اور بیتو کے پائے جانے کا امکان ہو سکتا تھا مگر آپ کا کہیں نام و نشان نہ تھا. تم لوگوں نے اس گاڑی والے کو تلاش نہیں کیا جسے ہم لے گئے تھے؟ وہ بہت مشکل سے ملا. اتفاق سے اس کا نمبر بھی سفیر سے مس ہو گیا تھا. اس نے صرف اتنا بتایا کہ ایک لڑکی نما عورت آپ کو لے گئی تھی اور وہ بہت دولت مند اور اونچے خاندان کی لگ رہی تھی. اس کے بعد ہم اس کھوج میں پڑ گئے کہ ایسی کون سی دولت مند اور اونچے خاندان کی لڑکی نما خاتون ہے جس کے ساتھ آپ راضی برضا اور خوش خوش چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے. دوسرے لفظوں میں تم لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے؟ ہاں، جب تک بیتو نہیں ملا. کارنامہ تو اس کے بعد بھی کوئی انجام نہیں دیا گیا. عبداللہ نے دبے لفظوں میں کہا تو وسیم بھنا کیا. تم لوگوں نے میری ٹانگ پکڑ رکھی تھی ورنہ میں میاں ممتاز کو اس کے اوقات بتا دیتا. ٹھیک کیا عبداللہ نے. میاں ممتاز سے الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے مجھ پر کوئی فرق بھی نہ پڑتا. یہ چکر ہی دوسرا تھا. میرے سرحد پار دشمن پوری طرح حرکت میں آ گئے ہیں. وسیم فکر مند ہو گیا. یہ تو پرانی صورتحال ہو گئی. پہلے بھی ہم کتنی مشکلات سے نکلے تھے. مشکلات اب بھی ہیں. اسی اسنا میں سفیر و بیتو آ گئے. بیتو آ گئے تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ویب کیمپ سے گھس کر میرے پاس پہنچ جائے. وہ جذباتی ہو کر تقریباً رونے لگا اور جب اسے معلوم ہوا کہ میں کہاں ہوں تو اس نے کہا ہم بھی آئے گا. کوئی کہیں نہیں آئے گا. میں خود یہاں سے نکلنے کی فکر میں ہوں. میں نے اسے ڈانٹا. سفیر نے حسب معمول گالیاں دی اور پھر میرے عقب میں موجود بانوں کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگ گئے. میں نے کہا بیٹے تم دبئی گئے تھے مزے کرنے اور دشمن ہمیں لے گئے. مزے تو تمہارے بھی کم نہیں ہیں. ملا تھا ان خاتون سے. وہ کسی کو بھی اغوا کر کے لے جا سکتی ہے. اس کا اشارہ بنٹی کی طرف تھا. میں نے وسیم سے کہا کہ اسے اٹھا لیتے. اس کا باپ بھی شہباز کو واپس کر دے گا. یہ تجویز مونا نے ویٹو کر دی ہوگی. مونا سے پہلے سعدیہ نے. شادی کے بعد یہ خواتین ہمارے پیشہ ورانہ امور میں بھی مداخلت کرتی ہیں. شوبی ان کا باتوں میں مت آنا. یہ آپ کو شادی کے خلاف بہکاتا ہے. بیتو نے خبردار کیا. بہکاتے نہیں خبردار کرتے ہیں کہ بعد میں کہیں پچھتائے نہ. تم فکر مت کرو یارو. میں بھی شادی کے بعد پچھتا لوں گا. سویرا دیدی بہت اچھا ہے. ان کی بیویوں کی طرح نہیں ہے. بیتو نے سوچے سمجھے بغیر کہا. سفیر نے اس کی گردن دبوچی اور وسیم نے اس کا ساتھ دیا. بڑی مشکل سے عبداللہ نے اسے چھڑایا. 1 منٹ کے لیے اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا. بانو مسلسل ہنس رہی تھی. ان خاتون کو بہت ہنسی آ رہی ہے. حالانکہ رونے کا مقام ہے. میرا نام بانو ہے. آپ بار بار خاتون نہ کہیں. ٹھیک ہے نہیں کہتے. سفیر نے سر دہ بھری. یہ شہباز بھی قسمت کا دھنی ہے. کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بانو نے یہاں بہت کڑے وقت میں میرا جس طرح ساتھ دیا ہے شاید تم لوگ بھی نہ دے پاتے. ظاہر ہے ہم کیسے دے سکتے تھے. سفیر بدماشی پر آمادہ تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ اب اصل موضوع پر آ جاؤں. اگر تم لوگ شرافت سے سننے کے موڈ میں ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں کال بند کر رہا ہوں. وہ سب فوراً شریف بن گئے. بانو نے آہستہ سے میرے کان میں کہا یہ چھچورے آدمی ہیں. ٹھیک پہچانا تم نے. میں ہنسا تو وہ سب چونک پڑے. میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ سفیر نے شک سے کہا نہیں تمہارے کان بج رہے ہیں. اتنے عرصے بعد اپنوں سے ہلکی پھلکی باتوں نے مجھے تازہ دم کر دیا. بانو نے کیتلی میں موجود چائے نکالی. میں نے اپنی داستان شروع کی. وہ سب ہمتن گوش ہو گئے. درمیان میں سوالات بھی ہوتے رہے. پھر بات سے بات نکلتی رہی اور داستان اکثر ٹریک سے اتر کر آس پاس گھومنے لگتی تو اسے دوبارہ ٹریک پر لانا پڑتا. میں نے کوشش کی کہ جلد ختم ہو جائے مگر بات مکمل ہوتے ہوتے بھی 3 گھنٹے گزر گئے. اس دوران بانو اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ یہ سب جانتی تھی. میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ ایسی باتیں کی جو اس کی موجودگی میں نہیں کر سکتا تھا. خاص طور سے سفیر کو خبردار کیا یار یہ بالکل مختلف مزاج کی لڑکی ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی جنس زدہ ہو گئی ہیں. جنہیں کسی مرد کے نزدیک آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ خود کو اس سے وابستہ کر لیتی ہیں. مگر بانو اس معاملے میں بہت پختہ کردار کی لڑکی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اسے بہن بنا لیا ہے یا وہ مجھے بھائی سمجھتی ہے لیکن ہمارے درمیان بہت صاف اور شفاف تعلق ہے. وہ بہت دنوں سے میرے ساتھ ہے لیکن میرے ساتھ اس کے رویے میں روز ازل جیسی احتیاط ہے. سمجھ گیا یار میں تو مذاق کر رہا تھا. سفیر بولا یار تیرا مذاق میں سمجھتا ہوں پر ہر ایک نہیں. شہباز صاحب یہاں آنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ عبداللہ نے پوچھا.
या फिर उसे भी पनाह गुज़र कैंप में भेज दिया जाएगा। वसीम ने लुकमा दिया। उसका इशारा हवेली की तरफ था। अरे यार, पहले वापस तो आ लेने दो। मैंने कहा, वहाँ के हालात हम समझ गए हैं। वसीम बोला, लेकिन आप वापसी के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं राज को इस्तेमाल करने का सोच रहा हूँ। उसके पास जरिया है वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो सरहद पार आता जाता रहता है। उस पर भरोसा करना खतरनाक होगा। सफ़ीर ने एतराज़ किया। वसीम का साला सख्त नाकाबिले एतबार शख्स है। वसीम बोला, वो मेरा साला नहीं है तो जोरू का भाई और क्या कहलाएगा? वसीम भाई का साला सिर्फ हम है। बीतू बोला, हाँ तुम शक्ल से पैदाइशी साले लगते हो। सीज़ फायर, बहुत हो गई, मुझे भी 5 स्टार डिनर भी करना है। मैंने हाथ उठाकर कहा, मज़े हैं भाई तेरे, कमरा तो बड़ा शानदार नज़र आ रहा है। ये शायद 7 स्टार होटल है, लेकिन राना व्यास की मेहरबानी है। वसीम ने कहा, शहबाज साहब, मेरा ख्याल है आप किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। राना व्यास मुखलिस आदमी है, लेकिन उसके आसपास दूसरे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है कि उनमें कोई सरकारी एजेंट हो और आप मुश्किल में पड़ जाएं। यू आर राइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ। मैं 1-2 दिन में अपने प्लान को हतमी सूरत देकर तुम्हें बताता हूँ। ये लैपटॉप और इंटरनेट आपका है? हाँ मेरा है। तब आप स्काइप ऑन रखें, इससे राब्ते में आसानी रहेगी। ठीक है, मैं इसे ऑन रखूँगा। काश मैं आपके पास आ सकता। वसीम ने सरदा भरी, हम भी जाएगा। बीतू ने मुतालबा किया, बेटे ये किसी और चक्कर में जा रहा है, शहबाज का तो सिर्फ बहाना है। बच्चे को मिसगाइड मत करो। वसीम ने उसे घूरा, हम मिस कैसे हो सकता है? हमको मालूम है मिस लड़की को कहते हैं। बीतू ने एतराज़ किया, मानी, अयाज और दूसरे लोग कहाँ हैं? मानी और अयाज भगवाल वाली हवेली में है। मानी वहाँ काम कर रहा है। यहाँ को दूसरा ठिकाना देखा? नहीं, फिलहाल उसी कोठी में है, लेकिन मानी ने यहाँ बहुत अच्छी सिक्योरिटी कर दी है, यानी काम जारी है। दुश्मनों का क्या अहवाल है? मुर्शिद ने कोई मजीद गन तो नहीं की? नहीं, इन दिनों बिल्कुल सुधरा हुआ है। तेरे केसेस पर काम जारी है, परसों पेशी है, शायद उसमें कोई पेशरफ्त हो, लेकिन नदीम मुतमईन है। वो तेरे यहाँ से जाने से खुश है। उसका कहना है तू बेशक जहन्नुम में रह, लेकिन यहाँ अभी मत आना। कुछ देर उन लोगों से बात करके मैं कॉल ख़त्म करने वाला था कि सफ़ीर को ख्याल आया, यार अब हवेली में भी इंटरनेट लग गया है। मानी ने वहाँ फ़ोन लाइन DSL करा ली थी और एक अदद लैपटॉप भी छोड़ा था। हम लोग भी स्काइप पर बात कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने उन लोगों को अल्लाह हाफिज़ करके कॉल काटी और बानो के कमरे तक आया। दस्तक के जवाब में उसने दरवाज़ा खोला तो उसका चेहरा सता हुआ था, आंखों में हल्की सी नमी मौजूद थी। मैं अंदर आया। तुम रोई हो? हाँ। सफ़ीर की बात पर? हाँ। मैं उसका दिफा नहीं करूँगा, उसकी ज़ुबान ऐसी बेकाबू है, वरना वो दिल का बुरा नहीं है। यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन शहबाज साहब आपके लिए मेरे दिल में जितनी इज्जत है, उसके बाद कोई आपके और मेरे ताल्लुक़ के बारे में ज़रा सी भी बात करे तो मुझे बहुत फील होगा। मैं सफ़ीर की तरफ से सॉरी करता हूँ। नहीं, मुझे उनसे भी कोई शिकवा नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा ना कहें। आप मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन सॉरी नहीं कह सकते। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगा, लेकिन अब मुस्कुराओ, मुझसे तुम्हारी संजीदा सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मुस्कुराने लगी, फिर सीरियस हो गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती कि उसने मुझे आपसे मिलवाया और आपने मुझे सहारा दिया। ये सब अल्लाह का एहसान है। सिर्फ मैं तुम्हारा सहारा नहीं बना, बल्कि तुम भी मेरा सहारा बनी हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कुंवरों की कैद से आज़ाद ना हो पाता। उसके बरक्स मुझे लगता है जैसे आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं और आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ और हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत रहती है। मैंने मौजू बदल दिया। डिनर के बारे में क्या ख्याल है? नेक ख्याल है, क्योंकि मुझे ज़ोर से भूख लग रही है। आज बहुत दिनों बाद ऐसी भूख लगी है। ये जिम जाने का नतीजा है, और अब ज़रा एहतियात करो, बाद में तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा मुझे कोसेगा कि गुलबानों को गुलखान बना दिया। वो शर्माई, अब ऐसा भी नहीं है। इसका पता तो मुझे उस वक्त चला जब मैं तुम्हें पहाड़ के ऊपर से उठाकर नीचे लाया था। यकीन करो, आखिर में मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी और सांस काबू में नहीं रहा था। सच में मैं बहुत वज़नी हो गई हूँ क्या? मुझे तो अपना वज़न ज़्यादा नहीं लगता। कल जिम में वेट करना, मेरा अंदाज़ा है तुम्हारा वज़न 65 kg के आसपास होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा अच्छा लगता है। वो इंटरकॉम उठाते हुए बोली। उसने रूम सर्विस से रब्ता किया और फिर मुझसे पूछकर डिशेस लिखवाती रही। इंटरकॉम रखकर वो बोली, बल्कि मैं सोचती हूँ कि मज़ीद मजबूत हो जाऊँ। जब हम वापस जाएंगे और मैं अपने बलबूते पर ज़िंदगी गुजारूंगी, तब मुझे आसानी रहेगी। वो बात की बात है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरा ताउन तुम्हें हमेशा हासिल रहेगा। मैं जानती हूँ अपने मुल्क में भी आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। वहाँ भी आपको दुश्मनों से इसी तरह छुप कर रहना पड़ता है। जब तक आप अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ नहीं आ जाते, मैं आपके साथ रहूँगी। मैंने इनकार किया। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता, प्लीज़। अच्छा देखेंगे, मैं भी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा तुम मेरी जिम्मेदारी रहोगी। वो खुश हो गई। मैं यही तो कह रही हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी भी होंगी और मददगार भी। रूम सर्विस के वेटर डिनर ले आए थे। मैंने वसीम से ऐसे ही कहा था कि डिनर 5 स्टार होगा। ये सचमुच तकरीबन 5 स्टार डिनर ही था। इसमें 17 तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी डिशेस ज़रूर थी। वेटर्स के जाने के बाद मैंने बानो को घूरा। माले मुफ्त दिले बेरहम,
رانا صاحب جتنے دولت مند ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اتفاق کیا۔ کھانے کے دوران میں اسے بتاتا رہا کہ اسکائپ پر مزید کیا گفتگو ہوئی۔ حویلی کے ذکر پر اس نے تجسس سے پوچھا کہ وہاں کون کون ہے۔ اسے حویلی اور اس کے موجودہ مکینوں کے بارے میں بتایا۔ سویرا کے نام پر وہ بولی، یہ کون ہے؟ میرے بھائی کی بیوہ، اور جب میں واپس جاؤں گا تو اس سے شادی کروں گا۔ وہ تجسس میں پڑ گئی، کیا یہ آپ کی روایت ہے؟ میں ہچکچایا، نہیں، میں سویرا کو پسند کرتا ہوں، پہلے سے۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر اسے اپنے اور سویرا کے تعلق کے بارے میں بتا دیا۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ بہت سیڈ اسٹوری ہے، پہلے آپ کی محبت نہ مل سکی اور پھر بھائی نہ رہا۔ انسان کے مقدر میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، میری بھوک ختم ہو گئی تھی۔ کھائے نا؟ نہیں، بس کھا لیا۔ میں نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیا اور واش روم کا رخ کیا۔ واپس آیا تو بانو بھی کھا چکی تھی۔ اس نے روم سروس کال کر کے برتن لے جانے کو اور چائے کافی لانے کو کہا تھا۔ بانو جھجکتے ہوئے بولی، اگر سویرا کو پتا چلے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو وہ فیل نہیں کرے گی؟ نہیں، وہ شک نہیں کرے گی کیونکہ وہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے، لیکن تم خود عورت ہو اور اچھی طرح جانتی ہو عورت حاسد ہوتی ہے، جسے چاہتی ہے اس کے آس پاس کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ میں سمجھتی ہوں۔ کافی کے بعد میں آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بانو بھی آرام کے موڈ میں تھی۔ میرا ارادہ حویلی بات کرنے کا تھا۔ میں نے اسکائپ آن کیا اور سویرا کا نمبر ملایا۔ سویرا اپنے کمرے میں تھی لیکن اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ پورا گینگ تھا، یعنی مونا، سعدی، شمی اور شازیہ۔ سویرا نے محتاط انداز میں ہیلو کہا اور پھر میری آواز سن کر ذرا نارمل لہجے میں خیر خیریت پوچھی۔ میں سمجھ گیا، تم اکیلی نہیں ہو؟ ہاں، سب ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، ایسا کرو اسکائپ پر آ جاؤ۔ میں نے اسے اپنی آئی ڈی بتائی۔ اوکے، میں آپ کو ایڈ کرتی ہوں۔ اس دوران پیچھے سے مونا، شمی اور سعدیہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ کون ہے۔ ویسے انہیں شک ہو گیا تھا کہ میں ہی ہوں۔ میں نے کال کاٹ دی۔ چند منٹ بعد مجھے سویرا کی طرف سے ریکویسٹ آئی۔ میں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور ویڈیو کال کرنے لگا۔ اس بار میں اکیلا تھا اس لیے ہیڈ فون لگا لیا۔ جیسے اسکرین آئی، بیک وقت مونا، سعدی اور شمی کے چہرے نمودار ہوئے۔ میں نے ہڑبڑانے کی اداکاری کی۔ لا حول ولا، کیا صورتیں ہیں؟ اچھا جی، ہماری صورتیں پسند نہیں؟ مونا چلائی، ظاہر ہے انہیں تو ایک ہی صورت پسند ہوگی۔ سعدیہ بولی، شوبی کیسے ہیں آپ؟ شمی نے پوچھا، اللہ کتنا خوبصورت کمرہ ہے، کہاں پر ہیں آپ؟ ایک سپر اسٹار ہوٹل میں، جس کا سارا عملہ میرے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ان چڑیلوں سے بولو پیچھے ہٹیں، ان کی صورتیں دیکھنے والے آ گئے ہیں، اس لیے دوسروں کو نہ ڈرائیں۔ ہم تو نہیں ہٹیں گے، مونا نے ڈٹائی سے کہا۔ ہم چڑیلے ہیں، ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ سعدیہ خفا ہو گئی، کوئی کہیں نہیں جائے گا، یاد نہیں ہے کیا طے ہوا تھا؟ شمی نے اسے ڈانٹا۔ کافی دیر کی چھیڑ چھاڑ کے بعد وہ سب نارمل ہو گئی اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر خدا خدا کر کے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ شازیہ نے مجھ سے سلام دعا کی۔ میں نے اس کے باپ کی تعزیت کی۔ وہ افسردگی سے بولے، پاپا نے جو کیا اس کا خمیازہ ہم نے بھی بھگتا اور انہوں نے بھی۔ سویرا نے کہا، ماضی میں جو ہوا اسے بھول جاؤ، آنے والا کل اللہ نے چاہا تو ضرور اچھا ہوگا۔ ہاں، اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ سنا ہے ایک ذمہ داری وہاں بھی ہے؟ مونا نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ وہ بانو کا ذکر کر رہی تھی اور یقیناً سفیر نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ پیٹ کا ہلکا تھا اور مونا سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ میں نے ان کو بانو کے بارے میں بتایا۔ سعدیہ نے اعتراض کیا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ تم لوگ میرا ناک میں دم نہ کر سکو، ایک ساتھ لا کر پیش کر دیتا تو تم لوگ خود ہی پوچھ لیتے سب کچھ اس سے۔ سن رہی ہو تم؟ حویلی تک لانے کا ارادہ ہے؟ مونا نے سویرا سے کہا تو وہ مسکرائی۔ حویلی تک تو تم سب بھی آئی ہو؟ جی نہیں، ہماری بات دوسری ہے، ہم شوبی کے کچھ لگتے ہیں۔ اچھا خیر، آپ بات نہ ٹالیں، ان صاحبہ کے بارے میں بتائیں۔ مونا بولی، تم لوگ بولنے کا موقع دو تو بتاؤں نا۔ میں نے کہا اور پھر انہیں بانو کے بارے میں بتا دیا۔ جیسے جیسے میں بتاتا جا رہا تھا ان کا رویہ اور انداز بدلتا جا رہا تھا۔ آخر میں وہ پرجوش ہو گئی کہ جلد از جلد بانو سے بات کریں۔ ابھی میں اپنے کمرے میں ہوں، وہ بھی سو گئی ہوگی، صبح بات کر لینا۔ مونا کی صحت ٹھیک تھی اور سعدیہ ذرا صحت مند ہو رہی تھی۔ وہ جس مرحلے سے گزر رہی تھی اس میں صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ شازیہ بھی ٹھیک تھی۔ سب سے پہلے وہ رخصت ہوئی، اس کے بعد شمی گئی۔ وہ بابا، ماجی اور دوسروں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ آپا بھی سو رہی تھی، اس لیے طے ہوا کہ ان سے صبح بات کی جائے گی۔ سویرا گفتگو میں شریک تھی لیکن اکا دکا باتیں کر رہی تھی۔ بالآخر ان دونوں کو بھی خیال آیا اور مونا نے کہا، چلو جی، اب ان سے ہم تو برداشت نہیں ہو رہے۔ کہا تو تم نے ٹھیک ہے، لیکن میں مروت میں خاموش ہوں۔ سعدیہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ اس نے مونا کی بات سنی تھی لیکن اٹھنے کے بجائے جھجکتے ہوئے بولی، شہباز بھائی، بڑے گوھر کیسے ہیں؟ میں نے گہری سانس لی۔ ان کی حالت پہلے سے خراب ہے، میں نے بتایا نا، یہاں سازشیں چل رہی ہیں۔ صرف راج کنور ہی نہیں بلکہ منشی دلجی بھی سازش کر رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق بڑے کنور نے فی الحال سب پر قابو پا لیا ہے اور راج کنور اسپتال میں ہے۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑے کنور راج بھیا کو جاگیر سے نکال دیں، اس مسئلے کا حل یہی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے معاملہ اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں،
مگر پہلے راج نے بڑے کنور کو رعایت دی اور اس کے بعد بڑے کنور نے راج کو چھوٹ دی۔ اگر وہ نہ چاہتا تو راج اس حادثے میں مر بھی سکتا تھا۔ صحتیاب ہونے کے بعد اسے دوبارہ پیرس لے جایا جائے گا۔ سننے میں یہ آیا کہ راج کنور کے پاس جاگیر اور اس سے وابستہ کاروبار کے کچھ اہم کاغذات ہیں۔ سعدیہ نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن شہباز بھائی آپ سب چیزوں پر لعنت بھیج کر وہاں سے نکل آئے۔ آپ جانتے ہیں اب آپ ہی میرے باپ بھائی ہیں۔ میں ماضی سے سارے ناطے توڑ کر آئی ہوں۔ آئی نو، لیکن کبھی کبھی ماضی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے کہا لیکن سعدیہ یا ان میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کس طرح یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ مونا اور سعدیہ بھی اٹھ گئیں۔ ان کے جاتے سویرا لپک کر لیپ ٹاپ کے پاس آئی۔ پہلے کے مقابلے میں اس کی صحت بھی بہتر ہوئی تھی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ ایسے نہیں، ویسے ہی پوچھو جیسے فون پر پوچھا تھا۔ تب کیسے پوچھ سکتی تھی؟ تب تو سب یہاں موجود تھے۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تھوڑا پیچھے ہٹ کر دکھائیں۔ اس نے فرمائش کی اور میں نے تعمیل کی۔ صحت تو ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن یہ ہونٹ کے گوشے کیوں سوجے ہوئے ہیں؟ چوٹ لگی تھی؟ لڑائی ہوئی تھی کسی سے؟ تم جانتی تو ہو میری زندگی مار دھاڑ میں گزر رہی ہے۔ پلیز آپ جلدی واپس آ جائیں۔ انڈیا پاکستانیوں کے لیے بہت خطرناک ملک ہے۔ وہاں تو بے گناہ پاکستانی بھی سالوں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یاد کرتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ پھر وہ مجھے حویلی کے حالات بتانے لگی۔ شجا بھائی اور بھابھی پچھلے دنوں آئے تھے اور 2 دن حویلی میں رک کر گئے تھے۔ مانی حویلی کی سیکیورٹی کر گیا تھا اور اب 3 گارڈز بہت آسانی سے پوری حویلی اور اس کے آس پاس کی نگرانی کر سکتے تھے۔ گارڈز کے لیے علیحدہ سیٹ اپ بنا دیا گیا تھا۔ بابا نے نئی زمین پر جن لوگوں کو آباد کیا تھا وہ بھی حویلی کے محافظوں میں شامل تھے۔ کسی بھی ناگہانی حملے کی صورت میں درجن بھر مسلح افراد 5 منٹ سے پہلے مدد کو آ سکتے تھے۔ سویرا یہ سب بتا رہی تھی کہ اچانک وہ بولی، ارے ایک اہم بات تو آپ کو بتانا بھول گئی۔ حویلی کے نمبر پر فتح خان کی کال آئی تھی۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بابا نے بتایا کہ آپ لاپتہ ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے ذرا دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ بہتر ہوگا آپ اس سے رابطہ کر لیں، ورنہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں فکر مند ہو گیا۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ بس یہی کہا تھا، ممکن ہے کچھ اور بھی کہا ہو، پر آپ بابا سے پوچھ لیجیے گا، انہوں نے بس اتنا ہی بتایا۔ اس نے دوبارہ کال کی تھی؟ یہ بھی نہیں معلوم، لیکن بابا نے اس کال کے بعد گارڈز کو چوکس کر دیا تھا۔ اب وہ رات کو خود بھی کئی بار چکر لگاتے ہیں۔ میں بات کروں گا بابا سے۔ میں بھی سویرا سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ ہچکچا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اینی پرابلم؟ تم ٹھیک سے بات نہیں کری؟ شہباز، آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں اور میری پوزیشن بھی جانتے ہیں۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ اس طرح آپ سے بات کروں جبکہ دوسروں کو بھی پتا ہو۔ یہ لیپ ٹاپ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ہوتا تو میرے ہی پاس ہے، لیکن کوئی بھی یوز کر سکتا ہے۔ تب بھی تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ تب بھی دوسرے ایسا ہی سمجھیں گے۔ نہیں، میں شمی کے پاس جاؤں گی، اسے مہندی لگوانی تھی، وہ لگاؤں گی۔ مہندی؟ خیریت؟ کل عتیق آ رہا ہے، صحتیاب ہونے کے بعد وہ پہلی بار حویلی آئے گا۔ اچھا، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو، اسے تو کوئی خوف نہیں کہ وہ عتیق کے آنے پر مہندی لگا رہی ہے اور اسے کوئی کچھ کہے گا۔ شمی کا تو حق ہے۔ حق تو تمہارا بھی ہے۔ ہاں، لیکن میں اسے ایک بار استعمال کر چکی ہوں، پھر میرا مزاج بھی اس سے مختلف ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جا کر اسے مہندی لگاؤ۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تم پاگل ہو، بھلا کوئی خود سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ میں صبح 10 بجے کے بعد کسی وقت کال کروں گا، اسکائپ آن رکھنا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو حیران ہوا کہ اتنی لمبی بات ہوئی تھی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اوشا کا خیال آیا کہ وہ اب رانا کے محل پہنچ گئی ہوگی، لیکن ہوٹل مینیجر کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ میں نے مینیجر کو کال کی تو وہ ڈیوٹی سے آف ہو گیا تھا، لیکن اس کا نائب موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میری ساتھی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہیں؟ مجھے معلوم نہیں سر، میں کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے 5 منٹ بعد کال کی۔ جی سر، وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور پھر آپریٹر سے رانا ویاس کے نمبر پر کال ملانے کو کہا۔ اس کے سیکرٹری نے کال ریسیو کی۔ رانا ویاس کا پہلا سیکرٹری جو مسلمان تھا اور میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اس کے بعد رانا نے دوسرا سیکرٹری بھی مسلمان ہی رکھا تھا۔ وہ غیر متعصب اور کھلے ذہن کا آدمی تھا۔ میں نے اپنا نام لیے بغیر سیکرٹری سے اوشا کے بارے میں پوچھا تو اس نے محتاط انداز میں بتایا کہ اوشا خیریت سے وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کا مکمل خیال رکھا جا رہا تھا۔ رانا صاحب اسے میرے لحاظ سے ٹریٹ کریں گے۔ میں نے اطمینان محسوس کیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے فون رکھنے لگا کہ اس نے کہا، آپ کے لیے ایک مشورہ ہے، اب محل کے کسی نمبر پر کال مت کیجیے گا۔ میں چونکا، اگر رابطہ کرنا ہو تو مینیجر سے بات کر لیجیے گا، وہ گائیڈ کرے گا۔ یقیناً کسی وجہ سے رانا ویاس بہت محتاط ہو رہا تھا، شاید اسی وجہ سے محل کی طرف سے مجھ سے براہ راست رابطہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب میں نے بھی محتاط رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اٹھ کر گرم پانی سے غسل کیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے صبح 6 بجے کا الارم لگایا تھا۔